اب کان کے اندر کوئی اور آواز نہیں سننی، جو بھی کہے اس نے کہا پیچھے ہٹ، اب بتا حضور کا دین کیسے لانا ہے، اس کی بات کر۔ ہاں اب یہ کی بات کرنی ہے کہ بتا حضور کے دین کے لیے تو کیا کام کر سکتا ہے، حضور کے دین کے لیے تو کتنا وقت دے سکتا ہے، حضور کے دین کے لیے تو کتنا مال خرچ کر سکتا ہے، حضور کے دین کے لیے تو سینہ حاضر کر سکتا ہے، تو میرے ساتھ بات کر۔ اب باقی باتیں بند ہو گئیں، اب دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ اینج لفظ کہنا ہے کہ محمد عربی کا دین آیا تو اس سے سینہ بھی پھٹے اور سامنے والا بھی گر جائے کہ بھائی واقعی دین آیا۔ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ اقبال، اب لوگ کہتے ہیں یہ پیسے کہاں سے لیتے ہیں، اقبال بھی کہنے لگا آنا فقیروں کا دور ہی ہے۔ ہاں اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، لیکن فقیر وہ کہ سونا بھی پڑا جائے تو تھوک کر گزر جائے کہ ہماری نگاہوں میں رسول اللہ نے سونا اور مٹی برابر کر دیا۔ اب یہ بات ہونی ہے، دیکھو دیکھو کون آیا۔ جس طرح وہ سامنے پیچھے تک، وہ ادھر بھی دنیا ادھر بھی دنیا، ہر طرف دنیا، تو آپ نے اس طرح سینے سے آواز نکالنی ہے کہ اب کوئی بھی نہیں آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا۔ جب آپ کہتے ہیں نا دین آیا تو میرے آقا کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ جس دین کے لیے لوگوں نے مجھے پتھر مارے، جس دین کے لیے میں بدر میں چل کر گیا، جس دین کے لیے میں اپنی بیمار صاحبزادی کو چھوڑ کر بدر کی طرف چلا گیا، جس دین کے لیے میرے چچا امیر حمزہ کے جگر اور کلیجے نکالے گئے، آج ساری امت کہہ رہی ہے دین آیا، ایسے نکالیں آواز کہ امیر حمزہ بھی خوش ہو جائیں، عبداللہ بن جاش بھی خوش ہو جائیں، انس بن نضر بھی خوش ہو جائیں، سارے صحابہ خوش ہو جائیں جنہوں نے سمندروں میں گھوڑے ڈالے، جنہوں نے پیٹوں پر پتھر باندھ کر بھی کہا حضور ہم کوئی بھاگنے والے نہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یا رسول اللہ ہم قیامت تک آپ کی امت کو بتا رہے ہیں آپ 20 کھانے کھا کر دین کا نام ضرور لینا، ہم نے تو پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی کہا جب تک زندہ ہیں حضور آپ پر بھی قربان ہوتے رہیں گے اور آپ کا دین کا جھنڈا پوری دنیا میں لہراتے رہیں گے۔ اور دیکھو دیکھو کون آیا، مجمع کی آواز ابھی گونجی نہیں، ابھی تو بڑے بڑے ڈاکو پریشان ہیں، ابھی تو بڑے بڑے گنڈے پریشان ہیں، لٹیرے پریشان ہیں، شرابی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ یہ الزام لگا رہے کہ جناب یہ پیسے لینے والے ہیں۔ میں نے کہا جو پیسے لینے والے ہوتے ہیں وہ 8 لاشیں اٹھا کر نہیں آتے، جو پیسے لینے والے ہوتے ہیں وہ 12,000 کے شیل نہیں کھاتے، جو پیسے لینے والے ہوتے ہیں وہ جناب آنسو گیس کھانے کے بعد پھر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگاتے، جو پیسے کھانے والے ہوتے ہیں وہ کنٹینر پر بیٹھ کر واپس لاہور نہیں آتے، جو پیسے لینے والے ہوتے ہیں وہ کنٹینر کے ٹائروں کے درمیان نہیں سوتے، ہاں جو پیسے لینے والے ہوتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں ہضم کرنے کے لیے، جو محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور دیکھو دیکھو کون آیا۔ اب آپ کے اس نعرے کے مقابلے میں کوئی کیا کہے گا، کیا آیا تو گدڑ آیا، کون کیا کہے گا؟ آپ اگر اس نعرے پر بھی شرما جائیں گے تو پھر بتائیں آپ کا کیا ہوگا۔ لیکن اہل کراچی نے بتا دیا دنیا والوں کو، جب میں آ رہا تھا تو آپ کے قافلے لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے، کتنی عجیب بات ہے، میرے آقا و مولا خود چاہتے ہیں کہ میری امت بار بار لبیک کہے۔ پیشوائے اہل سنت نے وہاں حدیث پاک بیان کی گجرات میں، کہا کہ حضرت سعد بن معاذ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سواری ایک ہی تھی، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا یا معاذ، عرض کی لبیک و سعدیک۔ آگے رسول اللہ پھر خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ فرمایا یا معاذ، عرض کی لبیک و سعدیک۔ حضور میں حاضر ہوں اور آپ کی مدد کے لیے بھی حاضر ہوں، ویسے بھی میں حاضر ہوں، آپ کی مدد کے لیے بھی میں حاضر ہوں، آپ کے دین کی مدد کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ پھر حضور خاموش رہے، تیسری بار پھر فرمایا یا معاذ،
عرض کی لبیک و سعدیک، حضور میں بار بار حاضر ہوں اور میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور کیا سننا چاہتے ہیں کہ میرا امتی بار بار کہے لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بیٹھے رہے، بیٹھے جو یہی عنوان ہے، لبیک ہی عنوان ہے۔ پاکستان کی ترقی لبیک میں ہی ہے، اور کس میں ترقی ہونی ہے؟ توجہ، پاکستان کی ترقی لبیک میں ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ ہاں، پاکستان کی ترقی لبیک میں ہے۔ ہاں جی، جب رسول اللہ کی بات ہو جائے گی نا تو پھر لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں منصوبہ بندیاں نہیں بنائی جاتی، یہاں صرف عمر بن عبدالعزیز گھر سے مسجد سے گھر گئے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا، اور جب آپ نے صبح کی تو پھر پورا دین نافذ ہو چکا تھا۔ اس واسطے یہاں منصوبہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہے، دین آنے تو دے۔ یہ تو تم گھر میں بیٹھ کر جمع تفریق کرتے ہو، دین کو تخت پر آنے تو دو نا۔ صرف باتیں کرنے سے تو بات نہیں بنے گی۔ اور جس ملک کا میڈیا، ان میڈیا کی بات میں نہیں کر رہا جو دکھاتے ہیں، جن ملک کے میڈیا کے اندر یہ کہا جائے کہ ہم وہ نعرہ لبیک کا دکھا نہیں سکتے، آپ لوگوں نے ان کو بتانا نہیں ہے کہ تم نہیں دکھا سکتے۔ ذرہ ذرہ بھی یہ جانتا ہے کہ حضور کون ہے، تمہارا ٹی وی نہیں جانتا کہ لبیک کا نعرہ کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کی ترقی ناموس رسالت پر حملہ کر کے نہیں، پاکستان کی ترقی ناموس رسالت پر پہرا دے کر ہے۔ ہاں جی، پاکستان کی ترقی ختم نبوت پر حملہ کر کے نہیں، پاکستان کی ترقی ختم نبوت پر پہرا دے کر ہم پاکستان کی ترقی ہے۔ پاکستان کی ترقی مندروں کے اندر جا کر مورتیوں پر دودھ چڑھا کر اور وہاں پوجا کر کے نہیں، پاکستان کی ترقی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ظالم اگر آئے نظر کار ذوالجلال بن۔ خدا کے آگے سر جھکا، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کی سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ یہ ترقی ہے پاکستان کی کہ ضعیف اگر نظر پڑے تو وہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جائے۔ ضعیف اگر، یہ جتنے بندے اندر ہیں نا اس کے اندر، لوگ کہہ رہے ہیں اتنے بندے باہر کھڑے ہیں محمد عربی کے غلام۔ آپ باہر والے بھائی، آپ ذرا باہر والے لبیک کا نعرہ لگائیں جو باہر کھڑے ہیں، یہ ہم جمع تفریق کرنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کی ترقی جھوٹ بولنے میں نہیں۔ جو ہمارے ان حضرات نے، مولانا غلام غوث بغدادی اور جناب قبلہ شاہ صاحب اور پوری ٹیم، میں کس کس کا نام لوں، آپ پریشان نہ ہوا کرے، واللہ میں اگر ٹھیک ہوتا تو میں نیچے بیٹھ کر بھی تقریر کر دیتا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں ویل چیئر تو میری مجبوری ہے، اگر میں بالکل کبھی ذہن میں بھی نہیں لانی یہ بات۔ آپ ہی سب کچھ ہے، اور جن کا آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی بھی وہاں جب وہ بالکل قریب آ گئے تو میں کنٹینر پر پیشوائے اہل سنت ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، میں ساتھ، میں زبان سے تو تاجدار ختم نبوت اور لبیک کے نعرے لگا رہا تھا، لیکن میرا دل عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آج ہمیں انہوں نے مار دیا نا تو پھر لوگ تانے بڑے دیں گے، وہ کدھر گئے کہتے تھے فرشتے آئیں گے، وہ کدھر گئے کہتے تھے غائبانہ مدد آئے گی، وہ کدھر گئے شیخ الحدیث، وہ کدھر گئے پیشوائے اہل سنت، وہ کدھر گئے سید سارے، وہ حافظ قاری، وہ دعوے لاہور سے دعوے کرنے لگے۔ میں نے کہا حضور ہم تو شہید ہو جائیں گے لیکن لوگ تانے بڑے دیں گے، حضور مدد فرمائیے۔ میرا دل یہ کہہ رہا تھا، میری توجہ ادھر تھی دل سے، حضور مدد ضرور فرمائیے، دنیا تانے دے گی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ مدد کیسے آئی۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو، آہ جو کرے کوئی دل سے